جس کی چادر کی اتنی عظمت تھی کہ جو رسول کے بدن کو شفا دیتی تھی، جو چادر مریضوں کو شفا دیتی تھی۔ اب میں وہ سارے جملے جو میں نے پورے عشرے میں پڑھے ہیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ انی اجد فی بدنی ضعفا، رسول نے کہا تھا جس چادر نے رسول کو شفا دی تھی، جس چادر نے 80 یہودیوں کو دائرہ اسلام میں داخل کیا تھا، جس چادر کے صدقے میں آیت نے لوح محفوظ کو چھوڑا تھا، جس چادر کے صدقے میں تم مسلمانوں پر اتنی عنایت ہوئی تھی، مسلمانوں نے وہی چادر کربلا میں لوٹ لی۔ اجرکم اللہ۔ آج میرا دل چاہتا ہے، میں عشرے میں سیدہ زینب کے مصائب نہیں پڑھ سکا، آج میرا دل چاہتا ہے مل کر سیدہ زینب کو برسا دیں۔ سہل ابن سعد ہے، صحابی رسول ہے، عمرہ کر کے واپس آ رہا ہے۔ اس نے کہا میں شام سے ہوتا ہوا جاؤں، شام کے قریب پہنچا، شام کو غیر معمولی انداز سے سجا دیکھا، شامیوں سے پوچھتا ہے کیا کوئی مسلمانوں کی عید ہے؟ کہا مسلمانوں کی عید تو نہیں ہے، البتہ یزید کی باغی سے جنگ ہوئی تھی، یزید کی باغی سے جنگ ہوئی تھی، نمازی نہیں کہا، باغی کہا، باغی سے جنگ ہوئی تھی، آج اسی باغی کے سر اور اس کی بہنیں آ رہی ہیں، اسی لیے شام کو سجایا گیا ہے۔ کہا وہ باغی کون تھا؟ کہا وہ حسین ابن علی تھا۔ کہا وہ کس سے آئے گا؟ دروازے کا نام بتاؤ۔ کہا باب السا۔ یہ دوڑتا ہوا باب السا پہنچا، کیا دیکھا؟ بدماش ڈھول بجا رہے ہیں، شرابی شراب پی رہے ہیں، باجا بجانے والے باجا بجا رہے ہیں، عورتوں نے ہاتھوں میں پتھر لیے ہیں۔ کیونکہ زینب نے بازار آنا ہے۔ کہتا ہے میں نے دیکھا ایک نیزے پر حسین کا سر تھا، ایک نیزے پر علی اکبر کا سر تھا، ایک نیزے پر عون کا سر تھا، ایک نیزے پر جان کا سر تھا، ایک نیزے پر علی اصغر کا سر تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں نے یہ منظر دیکھا۔ کیا دیکھا؟ کوئی قیدی ہے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں۔ میں قیدی کے پاس گیا، میں نے کہا قیدی تجھ پر سلام۔ قیدی نے کہا نانا کے صحابی تجھ پر سلام۔ ساحل تڑپ گیا، کہا تم کون ہو؟ کہا میں علی ابن حسین ہوں۔ کہا تو علی ہے تو وہ اونٹ پر کون ہے؟ کہا میری ماں زینب ہے۔ سادات مجھے معاف کریں گے آج اگر کوئی سخت جملہ پڑھ دو، مجھے سیدہ کی چادر کے صدقے میں معاف کر دینا، لیکن روایت یہی کہتی ہے زینب نے کہا او میرے نانا کے صحابی تجھ پر سلام۔ ہاں سہل کہتا ہے بی بی اگر میں تیرے نانا کا صحابی ہوں مجھے کوئی حکم کر۔ کہا اگر کچھ کر سکتا ہے ان نیزہ برداروں سے کہہ یہ آگے چلے جائیں، بدماش میرے کھلے سر کو نہ دیکھے، بدماش میرے کھلے سر کو نہ دیکھے۔ سہل کہتا ہے میں نے حسین کے نیزہ بردار کو کچھ پیسے دیے، وہ نیزہ لے کر آگے گیا، بدماش حسین کو سر کو دیکھتے تھے۔ اچانک زینب کا ناکا ایک ایسی جگہ پر رکا، زینب کی نگاہ حسین کے سر پر پڑی۔ ارے ایک عورت نے حسین کے سر پر پتھر مارا۔ سہل تڑپ گیا، سہل نے منہ کو پھیر لیا۔ زینب نے کہا سہل تو ایک پتھر نہیں دیکھ سکا، میں 70 قدم سے دیکھتی رہی، میرا بھیا ذبح ہوتا رہا، سکینہ منتیں کرتی رہی، ہائے شمر کنج خنجر چلا تھا۔
ہے زینب صدر قدم سے دیکھتی رہی، بھائی شہید ہوتا رہا۔ آؤ میں تمہیں دربار یزید کا منظر سناؤں۔ پہلے زینب باب الصحاب پر رکی رہی، پھر دربار یزید کے دروازے پر رکی رہی۔ کیوں؟ ابھی دربار نہیں سجا، ابھی دربار نہیں سجا۔ جیسے دربار سجا، زینب کو دربار میں لایا گیا۔ ارے یزید کی زوجہ نے یہ منظر دیکھا، ننگے سر دوڑتی ہوئی آئی، یزید نے روک لیا، کہا تو خلیفہ وقت کی بیوی ہے۔ زینب نے کہا نحن بنات رسول اللہ، ہم رسول کی بیٹیاں ہیں، ہم زہرا کی بیٹیاں ہیں، تیری بیوی سربرہنا نہ آئے، ہمیں سربرہنا کبھی بازاروں میں بلاتا ہے، کبھی دربار میں بلاتا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ مجھ میں طاقت نہیں ہے زینب کی چادر کے مسائل پڑھو۔ ایک جملہ اور سن لو، ایک جملہ اور سن لو۔ جیسے قیدیوں کو کھڑا کیا گیا، ایک 4 سالہ بچی ہے، کبھی پاؤں اٹھاتی ہے، کبھی پاؤں رکھتی ہے۔ ارے یزید کہتا ہے یہ پاؤں کیوں اٹھاتی ہے، پاؤں کیوں رکھتی ہے؟ سکینہ کا جملہ سنو، سکینہ کا جملہ سنو۔ کہا ملعون تیری فوج نے 12 بیویوں کے گلے ایک رسی میں باندھے ہیں، ان کے قد بڑے ہیں، میں چھوٹی ہوں، جب وہ کھڑی ہوتی ہے میرا گلا چھد جاتا ہے۔ ایک جملہ زینب کی چادر کے سن، سید اپنی ماں زہرا کے صدقے اپنی پھوپھی زینب کی چادر کا ایک جملہ اور سن لو۔ یزید کہتا ہے شمر میں نے سنا ہے علی کی بیٹی زینب بڑی باحیا ہے، زینب بڑی با پردہ ہے، زینب بڑی باحیا ہے، مجھے ذرا دربار میں زینب دکھا، مجھے دربار میں زینب دکھا۔ شمر نے کہا وہ فضہ کے پیچھے جو کھڑی ہے وہ زینب ہے۔ کہا فضہ ہٹ جا، آخری جملہ دینے لگا ہوں، کہا زینب سے ہٹ جا، فضہ نہیں ہٹتی۔ شمر نے تازیانہ اٹھایا، فضہ کو مارنا شروع کیا، فضہ نے منہ حبشیوں کی طرف کیا۔ او حبشیوں، تمہاری بیٹی کو دربار میں شمر تازیانے مارتا ہے۔ حبشیوں نے تلواریں نکال لی، تلواریں نکال کر کھڑے ہو گئے۔ جیسے یزید نے منظر دیکھا، کہا حبشہ کی رہنے والی کو چھوڑ دو۔ ارے زینب نے ایک مرتبہ مدینے کا رخ کیا، کہا نانا نانا حبشہ کی رہنے والی کے چاہنے والے نکل آئے، تیری بیٹیاں کبھی اس دربار میں کبھی اس بازار میں۔ ہائے زینب واہ حجابا واہ غربتا واہ مصیبتا واہ عباس۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ ماتم حسین